زید حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسٹوڈیوز میں. نمبر ہم آپ کو پھر بتا دیتا ہوں جی, میں 02145238852 کال کیجئے, آپ سوال کریں, آپ کو جواب ملے گا. ایک میں 2-3 سوالات میں بھی پوچھوں گا ان سے, ٹائم بہت کم ہے میرے پاس, لیکن ساجد صاحب کی کال ہے, اس کے بعد میں ان سے پوچھتا ہوں. جی پہلے ساجد صاحب کی کال لے لوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا ڈاکٹر زاہد حامد صاحب سے ایک کویشچن ہے جی کہ ابھی میں ان کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھ رہا تھا, اینڈ ہمیشہ انہوں نے بڑا اچھی انلائٹنڈ گفتگو کی ہے ان جتنے بھی پروگرام ہیں, اینڈ بڑی اچھی ہسٹری ہم ان لوگوں کو دی, انہوں نے دی ہے, ویل ریسرچ انالیسس دی. لیکن یہ امید بھی دلاتے ہیں کہ ابھی پاکستان بہت کچھ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ دوبارہ اپنی صحیح ٹریک پہ آ جائے گا. ابھی ریسنٹلی انہوں نے کمنٹ دیا ہے, مجھے ذرا آئی ایم لٹل بٹ سرپرائزڈ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہوگا. بٹ آئی تھنک کہ یہ حفیظ پیرزادہ اور ڈوگر جیسی ہسٹری کے بعد اگر کچھ چینجز آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں کہ انصاف نہیں ملے گا, اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وائی شوڈ بی سو اسکیپٹیکل, ہمیں آپٹیمسٹک کیوں نہیں ہونا چاہیے کہ مے بی پاسبل کہ یہ چینجز آئیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ہماری جو بیسٹ ہسٹری اگر ہم دیکھتے ہیں ایگزامپل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایگزامپل دیکھیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ ان انفلوئنسڈ ہے. ہمیں تو ان انفلوئنس جوڈیشری چاہیے, بالکل انڈیپینڈنٹ پیور, تاکہ مشرف جیسے لوگوں کو جو ہے کوئی مطلب کہ پاور نہ ملے کہ وہ جو چاہے کریں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. جی آپ نے وہ جو بات کی تھی نا کہ آپ کو کوئی ہوپ نہیں ہے کہ اس سسٹم سے کوئی انصاف ملے گا, تھوڑا سا میں بات کو واضح کر دوں کہ دیکھیے میں نے جو بات کی تھی کہ انصاف نہیں ملے گا, وہ اس سسٹم کے بارے میں بات کی ہے, کسی فرد کے بارے میں نہیں. ایک فرد اگر ایک کرپٹ سسٹم میں ہے, جو ہمارا سیشنز کورٹس کا, ہائی کورٹس کا, سپریم کورٹ کا نظام ہے, جو ہمارا تھانہ کچہری عدالت اور ہمارے یہ جو انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے, یہ سسٹم اتنا ناپاک اور کرپٹ ہے کہ ایک اچھا اور شریف انسان اس میں آ بھی جائے تو ڈیلیور نہیں کر سکتا, کیونکہ مقدمات اسی طرح 20-20 سال 30-30 سال چلتے ہیں. تو کوشچن ہے, یہ تو فیکٹ ہے نا کہ اگر ایک کرایہ دار بھی کرایہ دینا بند کر دے اور آپ کے گھر میں قبضہ کر لے, تو آپ جائیے ذرا عدالت سے نکلوا کے دیکھیے اس کو. وہ کہتے ہیں کہ کچہری میں جائیں تو وہ کہتے ہیں جی انسٹیڈ آف انگیجنگ لائر انگیج اے جج. انگیج اے جج. یہ تھرڈ پارٹی رپورٹس ہیں کہ پاکستان کی پولیس اور سیشن کورٹس دنیا کے کرپٹ ترین اداروں میں سے شامل ہوتے ہیں. تو بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس سسٹم میں انصاف نہیں ہے. ایک بات جو بہت اہم ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے نوٹ کرنے کی, کہ سوات میں ایک مسلح بغاوت برپا ہوتی ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف, اور اس کی بنیاد کیا بنائی جاتی ہے؟ اس بغاوت کی بنیاد یہ تھی کہ ملک میں جو عدل کا نظام قائم ہے وہ انصاف مہیا نہیں کر رہا, لہٰذا ہم کو ایک دوسرا انصاف کا نظام چاہیے. اور وہ نظام جب وہ دہشت گرد ایلیمنٹس نے ہائی جیک کر لیا اس آئیڈیالوجی کو, اس ڈیمانڈ کو, تو وہ فتنہ اور فساد بن گیا. لیکن اب یہی بات ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو انصاف دیں. سستا ہوتا کیا تھا پہلے سوات میں کہ 1970 سے پہلے جب وہاں پہ والی سوات کا قانون تھا, جب وہاں شریعت اور قاضی کورٹس تھی, تو لوگوں کے بڑے بڑے مقدمات 5-5 دن میں حل ہو جایا کرتے تھے. جب وہاں پہ سیشنز کورٹس اور ہائی کورٹس کا نظام گیا تو وہی مقدمات 30-30 سال میں جانے لگے. بالکل ٹھیک. تو سسٹم تو فیل کر گیا نا. اگر قاتل, ڈاکو, چور کو اور بدکار کو آپ وکیل فیس لے کر اسی کرپٹ نظام میں بری کروا دیتا ہے تو یہ انصاف تو نہ ہوا, معاشرے پر ظلم ہوا, اور روز ہو رہا ہے عدالتوں میں. یہ بالکل ٹھیک ہے, اس چیز پہ ہم زور دیتے رہتے ہیں جی, میں بھی زور دیتا رہتا ہوں. 80-85% کیسز جو ہے وہ لوور کورٹس میں. لوور کورٹس میں آپ پتہ ہی آپ کو حالت, جیسے آپ نے خود بھی بولا کہ دادا جا کے کوئی کیس کرتا ہے تو پوتے کو شاید کوئی انصاف. دیکھیے چیف جسٹس اگر اپوائنٹ ہو گئے ہیں, ہی از اے ڈگنیفائڈ آنریبل مین, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ اچھا پرفارم کریں گے. لیکن وہ جو پورا نظام نیچے تک جاتا ہے, ایک آدھے اچھے کیس میں فیصلہ کر دیں گے پرابلی وہ, لیکن چیف جسٹس کا اصل امتحان اب کب آئے گا؟ وہ یہ آئے گا کہ جب وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر این آر او کو ٹچ کرتے ہیں, کیونکہ ملک کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم 71 کے بعد ہوا ہے وہ این آر او ہے. اور اگر چیف جسٹس این آر او کو ٹچ نہیں کرتے, جو کہ سب سے بڑا ظلم ہے اس قوم کے ساتھ, تو پھر وہ 2 سال کی سٹرگل, وہ قربانیاں, وہ شہادتیں, وہ کدھر جائیں گی؟ یہ ٹیسٹ ہے, اب ہم دیکھیں گے. تھوڑا سا لائٹر سائڈ پہ آ جاؤں آئیے, کیونکہ آپ کی وہ جو تھی, آپ ٹوپی کا جو بتایا تھا نا آپ نے کہ گرم رہتا ہے ذہن, اس کو میں تھوڑا سا کر دوں, تھوڑا سا ٹھنڈا کر لوں نا. یہ بیج کیوں لگایا ہوتا ہے یار؟ یہ دس از اف یو ریڈ اٹ, یعنی یہ جو ہماری ایک عشق, ایک جنون, بیسکلی وہ یہ بتا رہا ہے کہ سرگرم کارکن ہیں ہم. اچھا, آپ شروع سے ہی ایسے تھے؟ جس کو لوگ کہتے ہیں صاحب آپ کیا بچپن میں وہ پوچھا کرتے تھے صاحب آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے, آپ نے یہ تو نہیں کہا میں دولہا بنوں گا. تو وہ جو ہمیشہ جو ہمارے یہاں ایک اسٹینڈرڈ جواب بچوں کا ہے, تو ٹو بی آنسٹ آئی ڈونٹ نو, شروع سے آپ تھے نہیں تھے, جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں یو ہیو نو آئیڈیاز آف دا ڈیزائرز اینڈ ایموشنز یو ہیو, بٹ ایک چیز بالکل طے تھی, دیوانگی اور جنون تو تھا.
اور I think that's what has translated into what you see right now. اچھا اسکالرس جو ہوتے ہیں اسکالرس تو پہنتے ہیں شلوار قمیض پہنتے ہیں یا اوپر کچھ نہ کچھ پہنتے ہیں, آپ یہ سوٹ شوٹ پہن کے کیوں بیٹھتے اچھا اس کے ایک بات hang on. ابھی دوست نے کہا ڈاکٹر زید حامد, ان کو بھی میں بالکل سب کے ساتھ واضح کروں, یار I'm not a doctor, I'm not a PhD, I'm not a professor, میں کچھ بھی نہیں ہوں, so I'm not a scholar. اوکے, I'm a humble person. میں صرف دل کی بات کرتا ہوں, اور لوگ ماشاءاللہ محبت اور پیار میں بڑے رینکس وینکس آگے پیچھے لگا دیتے ہیں, but I'm nobody. I'm just a humble person. So I'm not a scholar, so I can wear a suit. کہا جاتا ہے کہ آپ ایجنسیز کے آدمی. Well, ایجنسیز کے آدمی تو ہم ہیں, لیکن ان کے نہیں جن کو لوگ کہتے ہیں. یار اسپرچل ایجنسیز بھی تو ہوتی ہیں. اچھا شروع سے آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کیا کریں گے, کیا بنیں گے, کیا نہیں بنیں گے, ادر دین دولہا, رائٹ؟ Well, وہ بھی ڈاؤٹ فل تھا, جس قسم کی حرکتیں میں کر رہا تھا, you know, because I was in 4th semester when I went into Afghanistan. اچھا, as a youngster. اچھا, اور جب ایک ینگ مجاہد کی حیثیت سے جب ہم افغانستان میں گئے ٹو فائٹ اگینسٹ دا سوویٹس, اس کے بعد تو دولہا بننا بھی مشکوک تھا بہت. ظاہر ہے. تو لیکن الحمدللہ things worked out. کتنا عرصہ رہے آپ وہاں پہ؟ Afghanistan engagement was about 6 years. 6 years? That is a long time. That's a long time. It's a pretty long time. And alhamdulillah, it's very romantic period. Probably the most romantic period of my life was in اس ماحول میں. رومانس صرف کسی بچے بچی لڑکے لڑکی کے درمیان تو نہیں ہوتا ہے یار, رومانس تو آئیڈیالوجی کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ سب سے فیسنیٹنگ ہے. رومانس جب آئیڈیلز کے ساتھ ہو, جب علامہ اقبال نے کہا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, اور جب علامہ اقبال نے کہا کہ سبق پھر پر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا لیا جائے گا, تجھ سے کام دنیا کی امامت کا, یہ رومانٹسزم نہیں ہے. جب انہوں نے کہا کہ پاکستان بنے گا, اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ عشق و فریاد واجب تھی سو وہ ہو چکی, اب دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ, یہ رومانٹسزم نہیں ہے. So everybody جو دنیا میں کوئی کام کرتا ہے وہ آئیڈیلز کے ساتھ اس کی رومانٹسزم ہوتی ہے. So we had that. نسیم, to be honest, ہمیں بگاڑنے میں نسیم حجازی اور علامہ اقبال کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اچھا ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, جو بریک میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ساری باتیں میں لوگوں کے سامنے نہیں پوچھ سکتا. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, جس کے بعد حاضر ہوتے ہیں.